الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو بڑے خسارے میں پڑ کر رہو گے. آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے. اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کر دی ہے. اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں. ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں. بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے بے خوف رہ سکے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں، یا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف رہ سکے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے بے خوف رہ سکے؟ سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف رہتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں. کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے. اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے. ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا. پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے اس منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اس نے جواب دیا، اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا. فرعون کے قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا، یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجئے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا، اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا. فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے. اس پر جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا، تم ہی پھینکو. چنانچہ انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے.
ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو، پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے، سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو، سو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تم صرف اس غصے میں ہمارے در پہ آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبہ ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور جب برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں مسحور کر دینے کے لیے تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے، مگر وہ تکبر کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ جب کوئی آفت ان پر ٹوٹ پڑتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اور ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، درا حالے کہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے؟ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بڑی بے دردی سے قتل کرتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔
پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ کے ایک حصے پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو۔ چنانچہ اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی، پھر ہدایت کی کہ انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس پر چل پڑیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب پچھتائے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے، کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب انہیں پہنچ کر رہے گا اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی، تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے۔ سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے، اس لیے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔
ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدریوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھیں، ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ برابر ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کے آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔ اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کے اولاد ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں، اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں۔ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔
ये मुतनब्बा हो जाएं, जिन्नों और इंसानों में से बहुतों को हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। उनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं हैं, उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं हैं, उनके कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं हैं। वो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। वही हैं जो बिल्कुल गाफिल हैं। ईमान वालों, तुम याद रखो कि अल्लाह के लिए सिर्फ अच्छे नाम हैं, सो उसको उन्हीं से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजरवी इख्तियार कर रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका बदला अनखरीब पालेंगे। याद रखो कि सब यकसा नहीं है। हमारे पैदा किए हुए लोगों में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ के मुताबिक लोगों के रहनुमाई और उसी के मुताबिक फ़ैसले करता रहा है। इसके बरखिलाफ़ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया है, उनको हम वहाँ से दांव पर ले जा रहे हैं जहाँ से उनको खबर भी ना होगी। इस वक्त मैं उनको ढील दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरी तदबीर बड़ी मुहकम है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके साथी को कोई जुनून नहीं है? वो तो एक खुला खबरदार करने वाला है। क्या उन्होंने ज़मीन और आसमानों की सल्तनत पर और उन सब चीज़ों पर जो खुदा ने पैदा की हैं कभी निगाह नहीं की कि उन पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाती कि खुदा ने यह कारखाना अबस नहीं बनाया, और नहीं सोचा कि क्या अजब उनकी मुद्दत करीब आ लगी हो। सो ये मुद्दत पूरी हो गई तो उसके बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे? हकीकत यह है कि जिन्हें खुदा अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे, उनके लिए फिर कोई हिदायत देने वाला नहीं हो सकता। उनको वो उनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देता है। वो तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, तुम्हारे इस्तेज़ा के लिए कि आखिर वो घड़ी कब नाजिल होगी। कह दो कि उसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही के पास है, वही अपने वक्त पर उसको ज़ाहिर करेगा। ज़मीन और आसमान इससे बोझल हो रहे हैं, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो उसके बारे में तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया तुम उसकी तहक़ीक़ में लगे हुए हो। कह दो उसका इल्म तो सिर्फ खुदा को है, मगर लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। कह दो तुम मुझसे उन चीज़ों का मुतालबा न करो जो खुदा के इल्म इख्तियार में है। मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। मुझे सारे गैब का इल्म होता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुँचता। हकीकत यह है कि मैं सिर्फ एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी दे सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। वही अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे तस्कीन पाए। फिर बारहा ऐसा हुआ कि जब मर्द ने औरत को छा लिया तो उसे एक हल्का सा हमल रह गया, सो उसको लिए फिरती रही। फिर जब ज़्यादा बोझल हो गई तो मर्द और औरत दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार, अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद अता फरमाई तो हम तेरे शुक्रगुजारों में रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने उनको सही व सालम औलाद अता फरमा दी तो उसकी बख्शी हुई चीज़ में वो दूसरों को शरीक ठहराने लगे। सो हकीकत यह है कि अल्लाह बरतर है उन चीज़ों से जिन्हें शरीक ठहराते हैं। क्या वो उनको शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं? वो ना उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको रहनुमाई के लिए पुकारो तो वो तुम्हारे पीछे ना आएंगे। तुम उन्हें पुकारो या खामोश रहो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो वो बंदे हैं जिस तरह तुम बंदे हो, सो उन्हें पुकार देखो। उन्हें चाहिए कि तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। तुमने कभी गौर नहीं किया क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं? क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं? क्या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं? क्या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं? कह दो ऐ पैगंबर, तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ तदबीरें कर देखो और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो। मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने निहायत एहतमाम के साथ ये किताब उतारी है और वो अपने नेक बंदों की कारसाजी फरमाता है। इसके बरखिलाफ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद कर सकते हैं। तुम उन्हें रहनुमाई के लिए पुकारो तो तुम्हारी बात न सुनेंगे। तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि वो कुछ नहीं देखते। इनके मानने वालों को अब और क्या समझाया जाए, इसलिए दरगुजर करो ऐ पैगंबर, नेकी की तलखीन करते रहो और इन जाहिलों से एराज करो। इसके बावजूद अगर तुम्हें कोई वसवसा शैतान की तरफ से आ जाए तो अल्लाह की पनाह चाहो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। याद रखो जो खुदा तरस हैं उन्हें जब शैतान की कोई छोट लाहक होती है तो फौरन अपने परवरदिगार का ध्यान करते हैं और दफतन उनके दिल रोशन हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ इन जाहिलों के भाई शयातीन इन्हें गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर उसमें कोई कसर उठा नहीं रखते। इनके मुतालबे पर तुम उन लोगों के सामने जब कोई निशानी पेश नहीं करते तो कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं घड़ ली। कह दो मैं तो सिर्फ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये उन लोगों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आंखें खोल देने वाली आयतें हैं और हिदायत और रहमत है जो ईमान लाना चाहे। इसलिए जब कुरान सुनाया जाए तो उसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसलिए जब कुरान सुनाया जाए तो उसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अपने रब को सुबह और शाम याद करो ऐ पैगंबर, दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ
اور ہلکی آواز سے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تیرے پروردگار کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ اتاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جمع دے۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایمان والو جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے اور اس لیے کہ مسلمانوں پر اللہ اپنی طرف سے خوب عنایت فرمائے، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کی اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول سے بے وفائی اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں، وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اپنی نمازوں کے ضام میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب ہوں گے اور سب منکروں کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر چکی ہے۔ ایمان والو، تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ الرحمن علم القرآن